دیکھیے اس کو سنیے کہ سری پائے میں یہ ہوتا یہ تھا، ایک ڈش ہے، یہ آج کل امریکنس بھی اڈاپٹ کر چکے ہیں کہ یہ کوکر، پریشر کوکر میں گوٹ کے جو ہے سر کو پورا کلین کر کر اور اس کے پایوں کو رکھ کر، یہ نیٹو پیپل جو ہے تو یہ یہاں کی پرانی ڈش ہے، تو اس کو کہتے ہیں سری پائے۔ اس کو حیدرآباد دکن میں جہاں پہ میں بڑا ہوا اس کو کہتے ہیں نہاری۔ اس کو گول روٹیوں سے کھاتے ہیں۔ کسی نے پھینک دیا، غالب کھا چکے، ہاتھ میں قلم لیا، سنیے۔ غالب کی زبان ذرا مشکل ہے، ٹرانسلیٹ کر لوں گا۔ جود و کرم کے دسترخوان کا، ظرف کا آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے، یعنی آپ کے محبت سے جو آپ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی خدمت میں میں کہنا چاہتا ہوں، سری پائے پہنچے اور کام جاں کو محبوبوں کے تبسم شورانگیز کی لہر میں پھوٹ پھوٹ کر دیا، اور جو مزہ تھا میری جان کا اس کو جو ہے چند برابر کر دیا۔ اچھا، ہیڈ کے اندر دماغ ہوتا ہے، برین ہوتا ہے، دماغ کو بھی طاقت دی اور ہاتھ پاؤں کو بھی توانائی بخشی۔ سری پائے میں برین بھی ہوتا ہے، ہاتھ میں۔ اس کا گودا یعنی اس کا میرو خمیر کی لطافت میں نفسانی خواص کے اضافے کا سرمایہ ہے، یعنی اس کے اندر کا جو میرو ہے وہ برین کی سائیکالوجی کے لیے جو ہے یعنی اس کو بڑھاتا ہے۔ نہیں، میں نے غلط کہا، زندگی کے چراغ کے تیل کا مادہ ہے، اس معدے کے سیکریشن اس کے شوربے کی روانی کا سناخہ ہے۔ اس کی سناخانی کر رہے ہیں معدے کے سیکریشن، کیا زبردست شوربہ۔ آنتیں اس کی لذت کی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ روٹی کیونکہ گول ہوتی ہے، سپر کی جو ہوتی ہے، ڈھال جو ہوتی ہے وہ بھی گول ہوتی ہے۔ روٹی نے جب اس کے شوربے کے معیار یعنی اسٹینڈرڈ کو پہچانا تو پہلے حملے ہی میں خوف سے سپر ڈالی، اور جب زبان اس کی روانی کی لذت کی شکر گزار ہوئی تو شوربے کی آبی حیات کی موج اس کے سر سے گزر گئی۔ اس کی ہڈیوں کے نظر فریب جلوہ سے ہما دیوانہ ہو گیا۔ ہڈیوں کو دیکھ کے آپ کے جو ہے وہ جو آپ کے ایک انسین برڈ ہے وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کے بھنے ہوئے مغز کے حسن پر عقل فریختہ ہو گئی۔ اس کے مرچیوں کی مزے کی تیزی محبوبوں کی ادائے عطاب کی طرح گلسوز تھی، یعنی اس کی مرچیاں اتنی تلخ تھیں جیسے حسینائیں غصے میں آ کر گالیاں دے رہی۔ اس کے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز شنگ و رباب کے نغمے کی طرح سامع نواز تھی۔ جب اس کی ہڈیاں چٹکتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا کوئی طبلہ بجا رہا ہے۔ میں تو بات کو تون دیتا، اس نعمت کی تعریف کے بعد صاحب نعمت کا شکر ادا کرتا۔ میرے جبڑے نے مجھے ناز سے آنکھ کا اشارہ کیا اور اپنے سر کی قسم دے کر گویا ہوا کہا، اپنے ہاتھ سے قلم فوراً رکھ دو اور نلی کے گودے کی لطافت کا مزہ لو، چونکہ مجھے اس کی خاطرداری منظور تھی، اس کی قسمت پرمایا تھی، لہذا تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک خط لکھا، ایک تھینکس کا خط لکھا غالب نے، تو کس طریقے سے لکھا؟ یہی ہے کہ غالب کی شاعری ہو، غالب کے خط ہو، غالب کی گفتگو ہو، غالب کا آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جب وہ آیا، ایک انگریز نے پوچھا کہ غالب اوکے یو آر مسلم، تو اس نے کہا ہم 50% کہا ایسے کہا کہ ہم یہ پگ سور نہیں کھاتا مگر ہم شراب پیتا۔ تو اس طریقے سے ہر جملہ جو ہے ان کا کہنے کا غالب کے جو لطائف ہے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو غالب میں ایسا کرتا ہوں وی سی صاحب کہ آپ کو وقت دیتا ہوں، اس کے بعد ہم یہ 5-10 منٹ آپ کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو غالب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں غالب، تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے غالب کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ دیکھیے
غالب کی 17 سال کی عمر کا شعر سنیے. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یار، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. یہ جو شعر ہے یہ غالب کی 17 سال کی عمر کا شعر ہے. یہ جو شعر ہے یہ نسخہ حمیدیہ کا شعر ہے. یہ غالب کے اس دیوان میں شامل نہیں ہے جو ان کی زندگی میں 5 مرتبہ شائع ہوا. یہ تو ہے کہاں تمنا کا. رگ وید میں ہے کہ مہاراج نے 2 قدموں میں کائنات کو پار کر لیا. یہ وید میں یہ ہے کہ مہاراج نے 2 قدموں میں پوری کائنات پار کر لی. غالب وہاں سے بات کر رہا ہے تمنا بتا رہا ہے اس کی اسپیڈ اتنی اور اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے. تو 2 قدم میں مہاراج نے کائنات کو پوری یونیورس کو پار کر لیا. 2 قدم بنانے کے لیے آپ کو ایک نقش قدم رکھنا پڑتا ہے، 1 فٹ رکھنا پڑتا ہے، پھر ایک فاصلہ ہوتا ہے اور 1 فٹ ہوتا ہے، تو 3 فٹ ہوتے ہیں. غالب کہتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارم. میں نے دشت امکان کو، میں نے اس یونیورس کو، میں نے اس کہکشاں کو 3 قدم کے فاصلہ کیا 1 فٹ پرنٹ کے برابر بھی نہیں پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے آرماں، مگر پھر بھی کم نکلے. تو جس طریقے سے غالب نئے طریقے کا سملی اور جس طریقے سے استعارے کی بات کرتا ہے وہ غالب کا کمال ہے. غالب یہ پوچھتے ہیں، 1000 جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اشعار ہیں نا، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز زور کے ساتھ. غالب کہہ رہے ہیں میں تھوڑی دیر ایک تیز ہو، یعنی اس کو ایسا سمجھے پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. یعنی راہبر اس کو کہتے ہیں، گائیڈ وہ ہے جو آپ کے راستے میں آگے رہتا ہے. یعنی اگر وہ آگے نہ رہے تو وہ راہبر نہیں ہے. تو کہتے ہیں چلتا ہوں تھوڑی، یعنی یوں سمجھیے اس شعر کو سمجھنے کے لیے کہ آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں مگر آپ کی اسپیڈ اتنی تیز ہے کہ کچھ سیکنڈ کے لیے آپ سائیکل آپ کے ساتھ ہو جاتی، اس سے تیز موٹر سائیکل آپ کے ساتھ ہو جاتی، اس سے تیز ٹرین آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہر ایک پیچھے ہٹتے چلے جاتی ہے کیونکہ آپ کی اسپیڈ تیز ہے. پھر پلین بھی آ جاتا ہوگا اوپر سے، لیکن چلتا ہوں تھوڑی. اس شعر کا مطلب یہ ہے، اتنا بڑا شعر ہے یہ. غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری فکر کی رفتار جو ہے، میری گفتار جو ہے، میرے سوچنے کا انداز جو ہے وہ اتنا تیز اور اتنا بڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے آگے آخر میں نہیں رہ سکتا. پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، یعنی ابھی میں راہبر کو اس وجہ سے نہیں پہچانتا ہوں کہ سب سے زیادہ بڑی اسپیڈ میری ہی ہوتی ہے. بس کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جب غالب مر گئے، اس سے پہلے ایک چیز کہتا ہوں کہ غالب نے کہا تھا کہ میں اندلی پہ گلشن نافریدہ ہوں. میں ایک ایسا بلبل ہوں جو جس کا گلستان نہیں بنایا گیا. تو سوال یہ ہے غالب سے، تو پھر تو کیوں رہا جب تو جانتا ہے کہ تجھ کو لوگ نہیں سمجھ سکتے. میں اندری پہ گلشن نافریدہ ہوں، میں بلبل ہوں، میرا ابھی گلستان نہیں بنایا گیا جس کے جھاڑ پر بیٹھ کر میں نغمہ سرائی کر سکوں. تو غالب کیوں کہہ رہے ہو؟ پہلے مصرے میں کہہ دیتے ہیں، ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سرائی. یہ جو میرے سینے میں جو خیالات، یہ میرے سینے میں، یہ میری فکر میں، یہ میرے بدن میں جو خیالات اور دل میں ہیں، جس کے جذبے سے، جس کی گرمی سے، جس کی حرارت کی وجہ سے میں یہ شعر اگل رہا ہوں. ورنہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلی پہ گلشن نافریدہ. ورنہ ابھی میرا گلشن نہیں بنایا گیا ہے، ابھی
भी लोग मुझे पूरी तरीके से नहीं समझ सके हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये इनका, और कहते हैं कि मेरा आदम यह है कि मैं दूसरों के दस्तरखान पर, ज़ुल्ला कहते हैं दस्तरखान पर जो बचे कुचे जो हड्डियां कुछ टुकड़े रह जाते हैं, ज़ुल्ला बरदार कस चरा वाशन, मैं किसी दस्तरखान पे हड्डियों पर और बचा हुआ खाना क्यों खाऊं? मन हुमा मगस चरा वाशन, मैं हुमा हूं, मैं वो परिंदा हूं कि जिसका साया भी अगर किसी पर पड़ जाए तो बादशाह बन जाए, मैं क्यों मक्खी बनूं किसी पर? कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और देखिए हमारी उर्दू शायरी में ये जो बोसा है, ये जो किस है, ये जो प्यार है, ये जो चूम है, ये जो कंगी और चोटी की जो शायरी है, ये बहुत पुराना मजमून है। लेकिन गालिब जब आते हैं तो इसको भी अदब तरीके से कहते हैं। अब मैंने गालिब के दीवान को आज से 12 साल पहले 2 जिल्दों में कर 200 सफ़े का मुकदमा रखा और 20 शेर सुने, 20 शेर चुने कि ये जो किस का मौजू है, ये जो इश्किया मामला कौन सा है। अब गालिब के 2 शेर सुनिए कि गालिब क्या कहते हैं। गालिब कहते हैं कि नीम लबिश अंगबी नीम यश तबरजत, मेरे माशूक का आधा होंठ शहद से बना, नीम यश तबरजत और आधा होंठ तबरजत से। तबरजत क्या था? 100-1.25 साल पहले हमारे पास 5 मिठाइयां थी, एक गुड़, एक शक्कर, एक बताशा, एक मिश्री और 5वां तब तो ये तबरजत छोटी पीले किस्म की मिश्री होती थी, इसको तबर से काट के चाय के साथ पीते थे। तो हाँ, गालिब कह रहे हैं मेरे माशूक का आधा होंठ शहद से बना है और आधा होंठ उस मीठी मिश्री से बना। आपको मालूम है जो मक्खी शहद पे बैठती है मजा तो लेती है, लेकिन वो मजा उसका आखिरी मजा होता है, उसके बाद से उड़ नहीं सकती। लेकिन जो मक्खी बैठती है मिश्री पे, तो कह रहा है गालिब नीम लबिश अंगमी नीम यश तबरजत, मेरे माशूक का आधा होंठ मिश्री से बना है, आधा होंठ शहद से बना है। मन बवफा मुर्दा, मैं वफा करके उस हिस्से पे बैठ गया जिसपे शहद था। रकीबम दर्जत, रकीब मजा भी लिया और उड़ भी गया। तो अब ये किसके मौजू को, बोसे के मौजू को जो गालिब कहता है उसका अंदाज भी अलग है। खजूर जो है मीठा, और खजूर से जो बनती है शराब उसको नबीस कहते हैं, वो बहुत कड़वी होती है। तो गालिब कहते हैं एक शेर में कि माशूक अगर कहे आपसे, लवर आपसे कहे कम एंड हैव ए किस, यानी खुद माशूक अगर बोसे को कहे कि आके ले ले, तो उसका मजा खजूर की तरह से है, यानी मीठा है मगर वो खाने के 1 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन वो बोसा जो आप जबर से यानी माशूक से पिटते हुए, मार खाते हुए, लपटते हुए लेते हैं, वो नबीस की तरह है। कड़वा तो है मगर उसका असर बहुत ज्यादा देर तक रहता है, जमाने तक रहता है। मगर मैं ये कह रहा हूँ डोंट ट्राई दैट वन, क्योंकि 21वीं सदी में ऐसा डोंट ट्राई गालिब भी, गालिब का मत ट्राई करें क्योंकि ये सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता था मौत से, क्योंकि नाउ दे हैव रूल, मगर दैट इज सेंचुरी बैक दैट वाज डिफरेंट। तो उसमें जो शेख कहा, उसमें जो गालिब ने कहा कि गालिब ये कहते हैं कि ये ऐसे शेर। अब आप बताइए कि एक घिसा पिटा मजमून, यानी खजूर और खजूर की शराब, खजूर मीठा मगर वो बहुत ही 1 सेकंड का मजा, लेकिन नबीस जो शराब है उससे बनी हुई वो कड़वी है और उसका असर घंटों में बल्कि दिन। तो माशूक से मार खाते हुए, गालियां खाते हुए, फिकारते हुए, मारते हुए जो जबरन जो आपके जो है यानी बोसा लिया जाता है, वो नबीस की तरह से मजा भी ज्यादा रहता है उसमें और उसका असर भी ज्यादा रहता है। और हजरत गालिब के तो ऐसे 20 शेर मैंने मेरी कुलियत पढ़ी, आपको मालूम होगा, हमारे पास वक्त नहीं है जी। और उसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे। I am so thankful to our honorable Vice Chancellor that he has given so much time to me and Thank you.